حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب گزشتہ کل ہمارے ہاں ہری پور میں تشریف لائے ہوئے تھے. یہاں پر انہوں نے ایک خطاب کیا اور اسی خطاب کا ایک کلپ شارٹ کلپ کسی نے کاٹ کر کے اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہا ہے. چونکہ اس کلپ کا تعلق میرے مادر علمی جامعۃ الرشید کراچی کے حوالے سے اور حالیہ وہاں پر ہونے والے اجتماع کے حوالے سے ہے، تو مفتی صاحب کا موقف بالکل بہت جاندار تھا. بڑے بہترین انداز سے مفتی صاحب نے اپنے موقف پیش کیا اور اپنا درد دل لوگوں کے سامنے رکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مفتی صاحب نے بالکل حق بجانب ہے، بالکل صحیح بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. لیکن ہم نے اپنے اساتذہ سے اور جو حالات دیکھے ہیں اس کی روشنی میں حضرت مفتی صاحب کے جو جوابات ہم نے دیکھے ہیں، مفتی صاحب نے جو سب سے پہلی بات رکھی وہ 17ویں آئینی ترمیم میں جو ہمارے حکمرانوں کو استثناء دیے گئے ہیں، ان استثناؤں کے حوالے سے مفتی صاحب نے اپنا درد دل رکھا. مفتی صاحب نے فرمایا کہ کراچی میں اتنا فضلاء اجتماع ہو رہا ہے تو اپنے فضلاء کو یہ بات بتائیں. میری گزارش یہ ہے، مفتی صاحب کو شاید اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کراچی میں فضلاء کے اجتماع سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے اور کہا ہے. جلدی اس کا کلپ بھی سامنے آ جائے گا. اس کے اوپر اپنی رائے، حتمی رائے تو نہیں دی لیکن اس کے اوپر پوری گفتگو کی ہے. اور گفتگو بھی وفاقی شرعی عدالت کے جج، بلکہ جج نہیں، چیف جسٹس سید انوار شاہ صاحب جو وہاں پر تشریف فرما تھے، ان کی موجودگی میں یہ بات عرض کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ جناب حضرت جج صاحب، ہمارا جامعۃ الرشید کا ایک ادارہ ہے CPRD، جو آج سے نہیں ہے بہت پہلے سے ہے. مولانا فضل غفور صاحب، مفتی فضل غفور صاحب فرما رہے تھے کہ ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کے قانون کو کتاب و سنت کے خلاف جو ہے نا وہ جکڑ کر رکھا ہوا ہے، تو حضرت استاد صاحب نے یہ ادارہ CPRD تھنک ٹینک آج سے کئی سال پہلے اسی نیت کے ساتھ بنایا ہے کہ یہ تھنک ٹینک یہ کام کرے کہ پاکستان میں اسلامائزیشن، اسلامی قوانین کے بنانے کے لیے کیسے کردار ادا کیا جا سکتا ہے، ایک آزاد خود مختار ادارہ ہو. تو وہ چیف جسٹس آف وفاقی شرعی عدالت کے سامنے اس کی موجودگی میں حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان سارے پوائنٹس کو اٹھایا کہ کیا کسی کو قانون اتنی آزادی دے سکتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھ ہی نہ سکے، نہ کوئی عدالت پوچھ سکے، نہ اس کے کسی جرم کے اوپر پوچھا جا سکے. یہ سوالات اٹھائے ہیں استاد صاحب نے، اور صرف سوالات نہیں اٹھائے بلکہ یہ ساتھ فرمایا ہے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد کے اندر اس کے اوپر بھرپور انداز سے نشست رکھیں گے جو فقہی اور قانونی اعتبار سے اس کے اوپر بات کرے گی، اور قوم کے سامنے یہ چیز آنی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا گیا، کسی کو اتنا بڑا استثناء کیسے قانون سے ماورا کر دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر حضرت استاد صاحب نے ماشاءاللہ الحمدللہ پوری تفصیلی بات عرض کی ہے. دوسری چیز جو حضرت نے فرمائی ہے کہ وفاق المدارس کے حوالے سے اور مجمع العلوم کے حوالے سے، تو اس کے اوپر میں آج سے 5 سال پہلے وفاق المدارس العربیہ سے مجمع العلوم میں الگ ہوا اور میرا تعلق تقریباً 11-12 سال سے جامعۃ الرشید کے ساتھ مستقل ہے. الحمدللہ حضرت استاد صاحب کی پالیسی ہمیشہ کبھی بھی ناقدانہ نہیں رہی. تنقید کرتے ہیں لیکن ناصحانہ انداز میں تنقید کرتے ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی کہ ہم جو ہے نا فلاں وجہ سے ہوئے، فلاں وجہ سے. ازل سے حکومتی شخصیات حضرت استاد صاحب کے پاس جامعۃ الرشید میں حاضر ہوتے ہیں، بلکہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، ان شخصیات کو بھی جامعۃ الرشید میں بارہا مدعو کیا گیا ہے. مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ شخصیات جامعۃ الرشید میں مدعو کی گئی ہیں. لہٰذا مجمع العلوم کے حوالے سے کوئی ایسا پالیسی بیان جامعہ کے سٹیج سے کسی نے آج تک نہیں دیا کہ سیاسی شخصیات کے آنے سے سیاسی اثر بڑھتا ہے. ایسا کوئی بیان بھی موجود نہیں ہے. اس لیے لوگوں کے سامنے اس کو اس انداز سے بیان نہیں کرنا چاہیے. اتنی بڑی شخصیات کو سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ جملے ایسے نہیں کہنے چاہیے. عام لوگ کہہ رہے ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات ہو رہی ہو تو چل جاتی ہے، لیکن اتنی معتبر شخصیات، بالخصوص حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب جن کا ہم دل و جان سے احترام کرتے ہیں، ان کو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا سٹیج کے اوپر سے بیان نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ جامعہ کی پالیسی نہیں ہے. جامعہ نے کسی سٹیج کے اوپر بھی ایسا کوئی پالیسی بیان نہیں دیا کہ کسی کے آنے سے کوئی سیاسی اثر و رسوخ بڑھتا ہے. اگر ایسا بیان دیا ہوتا تو کبھی بھی جامعہ اپنے جمعیت کے ان مرکزی عہدیداران کو جامعہ میں نہ بلاتی. اس لیے مفتی فضل غفور صاحب کا درد دل اپنی جگہ، لیکن اس بیان کو لے کر جو سوشل میڈیا پر یہ ٹرولنگ ہو رہی ہے یہ بہرحال مناسب نہیں ہے.